ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی وہ ممتاز شخصیات شرکت کرتی ہیں، انہیں ہم مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے جڑا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں وہ شخصیات شریک ہوتی ہیں کہ جن کی عمر کا بیشتر حصہ ادب تخلیق کرنے میں بسر ہوا ہوتا ہے. ہماری آج کی مہمان اپنے لب و لہجے کی بالکل منفرد شاعرہ، خوبصورت شاعرہ، نہ صرف شاعری بلکہ اس کے علاوہ بھی زندگی کے دیگر شعبہ جات میں جہاں جہاں رہیں اپنے آپ کو منوایا. ڈنمارک سے تشریف لائی ہیں، 5 شعری مجموعوں کی خالق ہیں ہماری بہت محترم صدف مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صدف آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہے. صدف، میں پروگرام کے آغاز ہی میں اپنی میٹرو ون ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میٹرو ون چینل کے CEO عامر مسعود شیخ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری بزم میں شریک ہوئی. بہت بہت شکریہ. میں بھی ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ اس کے توسط سے میں ناظرین تک پہنچ سکوں. تو میں ناظرین کرام آپ کے علم میں بات لے آؤں کہ جس طرح سے پاکستان میں تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے، ان تقریبات میں صدف مرزا کو یقینی طور پر مدعو کیا جاتا ہے اور تمام مدعوین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت صدف مرزا کو بلایا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان کے کلام سے استفادہ کیا جائے. تو اسی سلسلے میں صدف مرزا کچھ یونیورسٹیز میں کچھ لیکچرز کے لیے تشریف لائی تھیں. سو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ لیکچر اسٹوڈنٹس کو دے دیجئے اور کلام ہماری سماعتوں تک منتقل کر دیجئے. تو صدف، کیسا رہا یہ مختصر سا ٹور، اور کیا آج یونیورسٹی میں کسی آپ کا کوئی جی ہوتا؟ میرا بیسیکلی ایک میں مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح ابلاغ نہیں کر پائی. میرے 5 شعری مجموعے نہیں ہیں، میں مختلف لکھتی ہوں. میرا ڈینش لٹریچر پہ زیادہ کام ہے ماشاءاللہ، اور زیادہ تر ریسرچ کے ساتھ کام ہے. پھر جو ڈینش فزسٹ تھا، سائنس کو جاننے والے جانتے ہیں کہ نیلس بوہر اس وقت سائنس کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. نیلس بوہر کی اور آئنسٹائن کے جو کانفلکٹس اور ڈیبیٹس ہیں، تو میں نے چونکہ وہ ڈینش تھا تو اس لیے پھر میں نے پہلے فزکس پڑھی اور ابھی میری کتاب آ رہی ہے نیلس بوہر پر. جی پریس میں ہے، اردو سائنس بورڈ نے چھاپی ہے. تو دوسری کتابیں جو ہیں وہ ڈینش شاعرات پہ اور فیمینزم پہ، جینڈر اسٹڈیز پہ. مجموعہ کلام میرا جو پہلا ہے وہ 2008 میں آیا تھا، صحرا میں آبجو. ابھی پنجابی مجموعہ آ رہا ہے. اس طرح سے خوبصورت. تو آپ چونکہ آپ کا مستقل بنیاد پر قائم آپ کا ڈنمارک میں، تو اور آپ اتنا ورک کر رہی ہیں، اور جہاں پنجابی کا مجموعہ آپ کا آ رہا ہے وہاں اردو کی خدمات بھی آپ کی فراموش نہیں کی جا سکتی. تو وہاں کا ادبی ماحول آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ چونکہ وہاں کا ادبی ماحول کریٹ کرنے میں بنیادی کردار آپ کا ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو اس چیز میں، اور مجھے بہت یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے اردو زبان کی خدمت. تو خدمت اور خادم ہم نے کیا ہونا ہے، یہ ایک دیکھیے جب آپ مرکزی دھارے سے کٹ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک اندر تشنگی باقی رہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے کٹے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو بولیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو آج کل کلچر ایشوز ہیں، تو اپنی ثقافت کا تحفظ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سمندر میں چلے جا رہے ہیں دریا کی صورت میں، اور اپنا آپ قائم رکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری پہلی بنیادی جو تھی ترجیح بچوں کے لیے. دوسرا میں نے وہاں کی جو یونیورسٹی کالج کیا 4 سال کا، تو اس میں میں نے ڈینش، انگلش، ہسٹری اور نیوٹریشن پڑھی 4 برس کی. تو پھر یہ تھا کہ میرا پیشن اور پروفیشن ایک ہو گیا. وہاں سے پھر میں نے ڈینش ادب کو مکمل کتابی صورت میں کیا ہے اردو میں. جی ہاں، اردو میں. بلکہ ایک تو سندھ منسٹری نے چھاپا تھا، محترمہ شرمیلا فاروقی لے کر آئیں وہ کتاب ڈنمارک میں، ان کو بلایا. تو ثقافتی پل باندھنا یہ بھی ہماری کوشش ہے. جی تو ڈنمارک کا ادبی منظرنامہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے وہاں کوششیں ہو رہی تھی. میں تو خیر بہت جونیئر ہوں. جناب اقبال اختر صاحب ہیں، انہوں نے 1971 میں 72-73 میں، حالانکہ یہ لوگ تلاش معاش میں گئے. تو پہلے تو وہ معاش ہے اپنا، ہے نا، ایک نئے ملک میں، ایک نئی سرزمین میں جس کی زبان بھی نئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے
کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک بالکل اجنبی دھرتی پہ آ گئے ہیں جہاں آپ نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اقبال اختر صاحب نے، شاید ہوئی کوئی ایسا بڑا شاعر ہو جس کو نہ بلایا، وہ سید ضمیر جعفری سے لے کر ان سب لوگوں کو بلاتے رہے، ڈنمارک امجد اسلام امجد، انور مسعود، تو اس لحاظ سے پہلی تنظیمیں وہ تھیں. تو اب تو ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، فردن میں نام نہیں لے سکتی، کوئی رہ گیا تو جی لیکن ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں. جی اچھا، جب آپ یہاں مدعو کی جاتی ہیں، آپ تقریبات میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، تو آپ لامحالہ جب یہاں سے ڈنمارک گئی تھی آغاز میں، جی تو اس وقت اس شہر کا، اس ملک کا ادبی منظرنامہ کہہ لیجئے یا اس وقت کی صورتحال بالکل مختلف ہوگی. اب کوئی فرق محسوس کرتی ہیں آپ ڈنمارک میں؟ پاکستان میں؟ ہاں، پاکستان میں مجھے دراصل ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں زبانوں بیان، اردو، فارسی، عربی ایک ہمارے لیے معمول کی بات تھی. اور اس زمانے میں جو ہے مشاعروں میں جانا، بحیثیت ایک طالبہ کے جانا، پھر میں بہت ارلی ایج میں چلی گئی، بہت ابتدا میں، مجھے تقریباً 30 برس ہو گئے. اچھا، ماشاءاللہ. جی، تو میں نے وہاں پہ زیادہ کام وہاں کیا، لیکن میں نے جب دوبارہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جوائن کیا تو مجھے یہ لگا کہ مشاعرے، نشستیں یہ بھی بہت اچھی ہیں، رنگ بھرتی ہیں، ذہن کو اور افکار کو مہمیز بھی کرتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگا کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، چونکہ میں خود پنجاب یونیورسٹی سے ہوں، تو اس میں جو بچے ہیں ان کا جو ذہنی منظرنامہ ہے وہ ناقص نصاب میں بند ہے. ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یورپ میں ایک چیز بتا دی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جو مہاجرت کے دکھ لکھے بھی، یورپ میں ہے، اس میں کوئی ویلیوز نہیں ہیں، لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، لوگوں کے آپس میں تعلق نہیں ہے، ہمسایہ ہمسائے کو نہیں جانتا، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں، پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ جو وہاں 30 سال سے رہ رہے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو اسٹوڈنٹس لیول پہ، آج جیسے جو میرا لیکچر تھا وہ بزنس اور جینڈر ایکویلٹی تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے یورپ کے پس منظر میں بتایا کہ اگر آج آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں جس مقام پہ، وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. جو فیمیل سٹرگل ہے وہ بڑی شدید، اس کی تاریخ ہے پوری ایک، آئنسٹائن کے حوالے سے اس کی ذاتی زندگی، اس کی پہلی بیوی، اس کی بچی جس کو بھیج دیا گیا، ان سارے حوالوں سے ڈسکشن ہوئی. محاورات میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا وہ ساری ہوئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو منظرنامہ ہے، بالخصوص جو آپ کی کراچی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، اور اس میں جو مجھے ذاتی طور پہ بات پسند ہے کہ بہت مختصر دنوں میں پوری دنیا کے دانشوروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت آگے جا چکا ہے وقت، بہت ترقی کر چکا ہے. بہت اچھے. جی ناظرین کرام، صدف مرزا اپنی علم سے لبریز میٹھی موٹھی گفتگو، اپنی علم سے لبریز میٹھی میٹھی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ان کی گفتگو سے ہم بھی استفادہ کریں گے، اور بلا شبہ آپ بھی ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. صدف مرزا بزم شاعری میں موجود ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بطور تبرک ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک کچھ کلام منتقل کریں. جی ضرور، بہت شکریہ. چند اشعار پیش کرتی ہوں. زلف و لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں. واہ واہ. زلف و لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں، اور میں اب تیری مرضی کے جہانوں میں نہیں ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. زلف و لب و عارض کے فسانوں میں نہیں ہوں، میں اب تیری مرضی کے جہانوں میں نہیں ہوں. اور تو حسن و نزاکت کی نمائش میں نہ الجھا. بہت اچھے. تو حسن و نزاکت کی نمائش میں نہ الجھا، اب میں تیرے طے کردہ ٹھکانوں میں. بہت اچھے صدف، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. اور زندان میں کب تک تو مجھے قید رکھے گا، صیاد میں اب ٹوٹی اڑانوں میں نہیں ہوں. بہت اچھے. واہ 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 واہ. اور ایک اور شعر دیکھیے اسی غزل کا کہ کب تک کوئی سامان تعیش ہی بنائے. واہ. کب تک کوئی سامان تعیش ہی بنائے، میں حسن و جوانی کی دکانوں میں نہیں ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت. واہ واہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی خوبصورت شاعرہ صدف مرزا. اس وقت ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں. وقفے سے حاضر ہو کر
गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ डेनमार्क से तशरीफ़ लाई हुई खूबसूरत लबो लहजे की शायरा सदफ़ मिर्ज़ा मौजूद हैं। हम वक्फे से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हम सदफ़ मिर्ज़ा से दरख्वास्त करेंगे। सदफ़, खूबसूरत कलाम आपने वक्फे पर जाने से कबल पेश किया। सदफ़, आपकी एक किताब हाल ही में आई है जो आपके वालिद साहब की शख्सियत के ताल्लुक़ से, उनकी काविशात के ताल्लुक़ से, तो हमारे नाज़रीन को उस किताब के ताल्लुक़ से कुछ बताइए। हाँ, वो दरअसल बाकी किताबें ना आप रिसर्च से लिखते हैं, रिसर्च जो है ये ज़्यादा आपका पर्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन कम है ना, मेहनत की मोहब्बत है। तो ये जो किताब है बरगद जी मेरे वालिद साहब पे बेसिकली, अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद मैंने ये शुरू की, और इसलिए कि बहुत लोग मुझे कहते थे कि आप ये सारी चीज़ें जो मुंतशिर लिखती हैं इसको यकजा कीजिए। जी, तो वो होते होते फिर तकरीबन 832 सफ़हात पर जा पहुंची। 832 सफ़हात पर। ऐसे ही है कि बेसिक इसकी ये था कि एक वालिद को कैसे होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसमें जो ख़वातीन की तालीम व तरबियत, इसके हवाले से तो मैं अफ़साने भी लिखती हूँ, और मेरे अफ़साने जो हैं उसका बेसिक किरदार जो है वो यूरोप की कम्युनिटी है, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जैसे अभी पिछले साल इटली की बच्ची को पाकिस्तान ला के मार दिया गया क्योंकि वो वहाँ पे किसी गैर मुल्की से शादी करना चाहती थी। तो ये सारे मौज़ूआत छोटे छोटे इस तरह के। तो बात ऐसे ही थी कि वालिद साहब ने हमेशा इनकरेज किया बहुत छोटी उम्र से कि मुझ में और मेरे 6 भाइयों की तालीम और तरबियत में उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, हमेशा इनकरेज किया, ये लिखो वो लिखो, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाओ। मतलब मुझे ये याद है कि मैं सेकंड ईयर में थी कॉलेज के ज़माने में, तो अब्बा ने इलेक्शन लड़वा दिया। अच्छा। तो अब लोग उनके पास, आगे पीछे गांव है ना जेहलम के, इसराइल आलमगीर के छोटे छोटे, तो लोग उनके पास आया करते थे, और मिर्ज़ा साहब आपने ये क्या किया कि बच्ची को आपने ना इलेक्शन लड़ा दिया, दीवारों पे नाम लिखा है, पोस्टर्स पे नाम लगे हुए हैं, बेटियों के नाम कौन लिखता है सड़कों पे। तो अब्बा हमारे कहा करते थे कि ये गुड़ वाली चाय पियो तो फिर बाद में बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे, उनकी बेगम ने बताया कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर तुम कुरान से सूरह मरियम हटा देते हो ना तो मैं बेटी का नाम दीवार से हटा लेता हूं। खूबसूरत बात। तो ये जो मतलब हमारे वालिद साहब इस किस्म के इंसान थे। तो जब ये तारड़ साहब वगैरह से, अनवर मसूद वगैरह साहब से जब बात होती थी तो वो कहते थे कि तुम लिखती क्यों नहीं हो। फिर जब मैं डेनमार्क गई तो वहाँ की जो तालीम के सिलसिले में मसाइल होते उसमें उन्होंने बाकायदा हाथ पकड़ के मेरी यूनिवर्सिटी वहाँ पर करवाई। और ज़िंदगी के और नशीब व फराज आते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो हमारे वालिद साहब हर वक्त वहाँ मौजूद हैं, यानी आपके साथ खड़े हैं और बता रहे हैं कि भी ख़वातीन के पीछे जब तक उनका बाप अपनी आगोश से नहीं उनको मजबूत बनाता वो कभी मजबूत नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से बातें शुरू हुई, फिर उसमें डेनमार्क की कहानियाँ, फिर वालिद साहब का जो है वो ख़वातीन के लिए कितना काम था, मदरसे में क्या था, उनकी पढ़ाई तालीम के लिए क्या था। तो वो होता होता आज के दिन तक मैं ले आई। तो तारड़ साहब ने इसका पे लिखा है, उन्होंने इसको कहा है कि ये सवानही नावल है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसको इतनी पजीराई होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैंने तो अपने ही दर्द की ये तहरीर, जाने क्यों लोग समझने लगे फनकार मुझे। तो वो मैंने तो अपनी कैथारसिस किया कि वालिद साहब चले गए, 3 महीने के बाद वालिदा चली गई, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो वो होते होते 10 बरस में बरगद की सूरत में ही आया। और अभी आज मैंने देखा उस पर कि मुहतरम नईमुर रहमान साहब ने लिखा इसका रिव्यू, और मैं बहुत हैरान हुई। आपके तवस्सुत से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि मेरी जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा तो आप अश्कबार हो जाते हैं, उनके अल्फाज इतने खूबसूरत। और यकीन कीजिए कि मैं मानानम के मानदानम, मैं वाकई नहीं समझती थी कि इस किताब के ऊपर ऐसा काम होगा या लोग उसे इस अंदाज में देखेंगे। आप खूबसूरत गुफ्तगू समात कर रहे हैं सदफ़ मिर्ज़ा की, खूबसूरत अशार भी उन्होंने पेश किए। अब हम दोबारा दरख्वास्त करेंगे सदफ़ मिर्ज़ा से, सदफ़ तुसी पंजाबी विच भी शायरी करती हो? मैं पंजाबी विच भी शायरी या पंजाबी दी भी शायरी करते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही। साढ़े नाजरीन लई कुछ पेश करो। हाँ जी ज़रूर। मैंने पंजाबी में एमए भी किया है हाल ही में। और अभी लाहौर से मुझे, कराची से मैं इसलिए जल्दी जाना पड़ा 10 तारीख को, क्योंकि 11 और 12 की इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस थी फरीद पे और गुरु नानक पर।
تو میں نے جو اس پہ کیا تھا، میں نے ان دونوں کے معاصرین یورپین سینٹس نکالے تھے جی. تو وہ کافی مشکل کام تھا. تو انہوں نے کہا جی تسی پنجاب دی تھی ہو تے پنجابی یونیورسٹی چوں پڑھیا ہے تے سیدھے سیدھے آ جاؤ. تو پھر میں گئی اور پہلی دفعہ میں نے پنجابی مشاعرہ پڑھا انور مسعود صاحب کی صدارت میں. تو میں چند شعر سنا دیتی ہوں. اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سا پنجابی سمجھتے ہیں. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. 2 شعر پہلے. جی. دکھ سارے کہن تے آ گئی ہے. واہ. دکھ سارے کہن تے آ گئی. دکھ سارے کہن تے آ گئی ہے، اکھ بدلے لین تے آ گئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ. دکھ سارے کہن تے آ گئی ہے، اکھ بدلے لین تے آ گئی ہے، جدے ہیٹھ میں سفنے دبے سن. واہ. جدے ہیٹھ میں سفنے دبے سن، کند او بھی ٹہن تے آ گئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. اور جڑے ہنجو گندی سی میرے. واہ. جڑے ہنجو نہیں، جو رات ہنجو گندی سی میرے وہ ہتھی پہن تے آ گئی ہے. سوری میں بھول رہی ہوں کیونکہ میں نے کبھی مشاعرہ پڑھا نہیں، مجھے اپنی شاعری یاد نہیں. ایک اور شعر کے غزل کے 2 اشعار سنا دیتی ہوں کہ سانو نظراں دی برف نے ساڑ دیتا. واہ. سانو نظراں دی برف نے ساڑ دیتا، سانو گل دا خنجر مار گیا. بہت اچھے. سانو نظراں دی برف نے ساڑ دیتا، سانو گل دا خنجر مار گیا. واہ. تے اساں بارو بار سی کند چاڑی. واہ. اساں بارو بار سی کند چاڑی، کوئی اندروں ہی اندر مار گیا. بہت اچھے، بہت شکریہ. بہت اچھے. اساں بارو بار سی کند چاڑی، کوئی اندروں ہی اندر مار گیا، تے ساڈے کم نہ آئی دعا تیری. واہ. ساڈے کم نہ آئی دعا تیری، سانو مائے مقدر مار گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ اور واہ. یہ دیکھیے کہ ساڈے خون دے پھول مسیتاں وچ. واہ. ساڈے خون دے پھول مسیتاں وچ تے سانو گرجا مندر مار گیا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. آداب. ناظرین، صدف مرزا خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہی ہیں. ہم یہ لامحالہ خوبصورت اشعار پیش کر رہی ہیں. ہم اس شش و پنج میں ہیں کہ صدف سے زیادہ کلام سماعت کریں یا ان کی میٹھی میٹھی گفتگو. اس کا فیصلہ بھی ہم صدف ہی پر چھوڑتے ہیں. بھی 2 باتیں، میٹھی میٹھی گفتگو تو میں نہیں کرتی. جو آپ مجھے جانیں گے، ابھی آج بھی جو باتیں تھیں جینڈر ایشوز کے، وہ بڑی ٹھیک ٹھاک، اور وہ جسے کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. واہ واہ. بہت. تو اس لیے مجھے کندوں نبات کی اور میٹھی میٹھی باتوں کی بالکل کوئی بھی وہ ایکسپیکٹیشن نہ کرے، توقع نہ کرے. لیکن آپ کا حسن بیان ہے، شکریہ بہت. محبت ہے. اچھا وہ صدف یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ڈنمارک میں آپ کا قیام ہے، تو وہاں آپ کے ہم عصر، آپ سے جونیئر یا آپ سے سینئر کوئی اور بھی شاعرات ہیں؟ شاعرات نہیں ہیں، بلکہ پورے یورپ میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پورے یورپ میں، انگلینڈ کو نکال دیجئے، انگلینڈ بڑی بستی ہے اور اس کا حدود اربع بھی، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ گزشتہ 60-70 سال سے وہاں پہ آباد ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں. وہ ایک الگ کیس ہے. اور پھر کچھ دیکھا دیکھی چل رہا ہے، پھر کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ اصل اور نقل برابر ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں فارسی والے کہ جہاں اسپِ تازی اور خچر برابر ہو جائیں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری قباختیں جو کہ یہیں سے جا چکی ہیں، پاکستان سے ہی وہاں گئی ہیں. اور مجھے بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے، اور میٹھی میٹھی باتوں میں تھوڑی سی اس کی ہو جائے تلخی شامل کر لیجیے. کڑواہٹ بھی شامل کر لیجیے. صداقت میں کڑواہٹ تو ہوتی ہے، تھوڑی سی تندی تو ہوتی ہے، لیکن وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کی شوہی میں تندی اور کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں. بہت اچھا. تو نیاز تو بیچ میں شامل ہے. جب آپ شاعر ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، تو بے لذت نیاز تو کوئی چیز نہیں ہوگی. تو میں وہ اس لیے مجھے موقع ملا ہے، پلیٹ فارم ملا ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب میں ڈینش شاعرات پہ کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا ہماری شاعرات تو بہت پیچھے ہیں. ہماری شاعرات یورپ میں رہ کر بھی ان زبانوں کو نہیں سمجھا، اس معاشرت کو نہیں سمجھا، ان شاعرات سے نہیں سیکھا. صرف ڈنمارک کی مثال لیجئے کہ وہاں کی جو شاعرات ہیں وہ مسلسل پڑھتی ہیں. وہاں پہ باقاعدہ ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے فوفیٹا اسکول، یعنی دا اسکول آف رائٹرز.
تو سب لوگ جتنی مرضی تعلیم ہو وہاں سے ضرور کورسز کرتے ہیں. اچھا جی ابھی مجھے بھی آ رہی تھی ایک آفر کہ کچھ سیٹیں خالی ہیں تو ان حصوں میں اگر آپ کر سکتے ہیں. اس کا کمپٹیشن بہت بلند ہوتا ہے, ہائی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس میں پڑھوں. تو اس میں دیکھیے اپنے معاصرین کو پڑھنا, یورپی ادب کو پڑھنا. اب یہاں بیٹھ کے میں آپ کو اپنے شعر سنا دوں, آپ مجھے سنا دیں, تو سڑک سے باہر لندن ہے تو وہ کہاں گیا. باقی ممالک میں آپ دیکھ لیے, ڈنمارک دیکھ لیں, اسکینڈینیویا, ناروے, سویڈن, فن لینڈ, تو یہاں پہ تو بالکل ہی آپ انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ فرانس کی طرف آ جائیے, چند ایک لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اٹلی میں چلے جائیں تو آپ کو ملیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس سے ہوتے ہوئے جرمنی میں ماشاءاللہ اس لیے ہیں کہ جرمنی, اس کی ہسٹری ایسی ہے, اس کا جغرافیہ محل وقوع ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے اور کرتے ہیں. جیسے اس میں بہت اچھے اچھے آپ کو ملیں گے. اور پھر ڈوئچے ویلے کی وجہ سے, وائس آف جرمنی کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو مجموعی منظرنامہ ہے مجھے ذاتی طور پہ وہ مایوس کن لگتا ہے. ہم نے یورپین لٹریری سرکل کے ذریعے بہت کوشش کی کہ اپنے اشتراک کے ساتھ اٹلی میں پروگرام کریں, اسپین میں کریں. اسپین میں تو خیر یہ ہے کہ خواتین محدودے چند نکلتی ہیں لیکن نکل آتی ہیں. لیکن اٹلی میں آپ کو اٹلی میں رہتی ہوئی کوئی شاعرہ نہیں ملے گی. اچھا. بالکل نہیں ملے گی. ایک خاتون ہے, ان سے مجھے گلے بھی بہت ہوتے ہیں, فاخرہ گل ہماری, وہ بہت اچھا لکھتی ہیں. ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں, وہ 100 لفظوں کی کہانی لکھتی ہیں, لیکن مشاعروں وغیرہ میں نہیں آتی. اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ارم صاحبہ. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کرنا پڑے گا کہ وہ باہر نکلیں اور وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بتائیں کہ آپ یورپ میں رہ رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے اٹلی گرلز کی بات کی کہ وہ بچی جو ہے اس کو اپنا کوئی پسند آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, ساتھ پڑھتے ہوئے اٹالین لڑکا, اگر تمہارے ابا نے تمہاری ایک دوسری اماں اٹالین لائی ہے تو آپ کو تو وہ نہیں روک سکتے. بالکل صحیح. وہ خون میں بھی آپ کو ملے گا, وہ معاشرت میں بھی ملے گا, وہ آپ کو گھر میں بھی ملے گا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ یا بچی جو ہے وہ دریا میں بھی رہے اور وہ بھیگے بھی نہ, ہے نا. تو اس کے اوپر میں نے اٹالین گرل نظم لکھی تھی, ڈینش میں بھی لکھی تھی, اردو میں بھی لکھی تھی, کہ یہ ساری چیزیں بہت افسردہ کرتی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ اس لیے بہت تکلیف ان چیزوں کی ہوتی ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ بہت کوشش کی کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے, ان کو بتایا جائے کہ جس حصے میں رہتے ہیں یہ یورپ ہے, ان سے کچھ سیکھیں. لیکن مایوس کن ہیں, یعنی اپنے ذہن سے ان یادوں کو یا ان رویوں کو ترک کر دیں جو آپ یہاں سے لے کر گئے تھے. بلکہ آپ اگر ڈنمارک میں ہیں تو وہاں اپنے گاؤں سے محبت ضرور کریں, لیکن پورے کا پورا گاؤں کا پورا وہ جو سوچ ہے اس سے مسلط نہ کریں. آپ نے کتنی اچھی بات کہی. تو یورپ کو گاؤں لے جاؤ نا بھائی, ان کے تعلیم کا شوق وہاں سے لے جاؤ, ان کی علم سے محبت کا شوق لے جاؤ, ان کی بچوں سے محبت لے جاؤ, بچوں کو پڑھانے کا آپ اس کو بھی تو لے جاتے نا. ہم ہی تھے کھینچ لائے جو سمندر بھی سفینوں میں, سمندر بھی تو سفینے میں آ سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. اب جیسے مجھے بہت منع کیا گیا کہ صدف رکھ دیں قلم, یہ کالم نہ لکھیں. میں آپ کو اٹلی کی بات بتا رہی ہوں. اٹلی میں یہ ہے کہ پروگرام ہوتے ہیں اور کانفرنس کے نام پہ بھی بہت ملغوبہ ٹائپ پروگرام ہوتے ہیں. تو ہم نے بڑے شوق سے شروع کیا کہ یورپین لٹریری سرکل والے جاتے ہیں, ڈاکٹر ندیم صاحب جو کل کراچی پہنچیں گے وہ تھے. پھر جرمنی کی بہت خوبصورت شاعرہ محترمہ ہماری مصطفیٰ زیدی کی بھتیجی ہیں سائمہ زیدی, وہ تھیں, میں تھی, ناروے سے ادریس صاحب تھے. تو ہم لوگ سب کے بھی یہاں سے جائیں تاکہ لوگوں کو شوق پڑے. اب ماشاءاللہ ہال بھرا ہوا ہے, لیکن یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ ہے, مرد ہی مرد ہیں. اچھا. اور پھر دوسرا ابھی تک ہماری وہ بیوروکریسی کی مینٹیلٹی نہیں گئی کہ ابھی ایمبیسیڈر صاحب آئے ہیں, جو ہی ایمبیسیڈر صاحب آئیں گے ہال سارا خالی ہو جائے گا. اور شروع کے 2 یا 3 میرا خیال ہے انگلیوں پہ گن کے ہم 4 خواتین تھی بیٹھی ہوئی. اب مجھ سے آگے ایک خاتون بیٹھی ہیں. میں آج بھی اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے, اور میں اس توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, اور آف کورس میں اس پہ کالم بھی لکھوں گی. اب وہ مجھ سے آگے بیٹھی ہیں, میں نہیں انہیں جانتی, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. تو ایک صاحب آئے اور آ کے اسے کہتے ہیں پنجابی میں, تے اٹھ تے تو پیچھے جا. یعنی دس از سو, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلو دا وہ انسلٹ ہے. اسے کہتے ہیں اٹھ تے تو پیچھے جا. تو وہ خاتون سر پہ آنچل لیا ہوا, بڑی خوبصورتی سے بیٹھی ہوئی, سادہ سی بالکل لگ رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں یہاں سے کیوں اٹھوں, مجھ سے تو رہا نہ گیا. اب سائمہ زیدی میرا ہاتھ دبا رہی ہے, صدف ہاتھ ہولا رکھ رہی, میں تو کھڑی ہوگی. میں نے کہا آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ یورپ میں رہ کے ایک عورت کو کہہ رہے ہیں تو اتھوں اٹھ جا کیونکہ میں نے بیٹھنا ہے. بتائیے.
مطلب وہی سوچ جو آپ بالکل لے کر وہ چلے تو تھے. شور مچ گیا. یعنی سامنے ایمبیسیڈر بیٹھے ہیں تو میں نے کہا میں کیا کروں, ایمبیسیڈر بیٹھے ہیں. ہم ان لوگوں کی یہ تربیت نہیں کر سکے. بالکل اس کو آپ معاشرت کو چھوڑ دیں, آپ اسلام کو لے کے نکلیں کہ سرکار دو عالم خود اٹھتے ہیں, کملی بچھاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے تعظیم کے ہیں. لیے بالکل بالکل. ہم نے اگر یورپ آج یہ کہتا ہے کہ مسلمان جاہل ہیں, اگر یورپ آج یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پسماندہ ہیں, تو اس میں اپنی ذمہ داری قبول کیجئے. بالکل صحیح میں تو ہے. کھڑی ہو گئی, میں نے تو بس پھر میں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر بعد میں پتا چلا وہ ان صاحب کے نا, یہ بزنس مین ہیں, ان کے کوئی 3-4 دکانیں وانے ہیں, اندازہ کیجئے. میرا ادھر ہی موڈ خراب ہو گیا. مجھے ڈاکٹر ندیم کہنے لگے کہ آپا چھوڑ دیں بات. میں نے کہا میں اس پہ کالم تو لکھوں گی, کیونکہ جو بندہ, آپ اٹلی جا رہے ہیں کہ لو بھی اٹلی جائیے, یورپ کا ایک ملک ہے, اور اٹلی کی جو جس کسی نے پڑھا ہے, اٹلی کے جو علمی اور ادبی انقلاب ہے, دانتے وہاں سے اٹھا ہے, اور اٹلی کا دیکھیں نا فن ہے, وہ مصوری ہے, وہ شاعری ہے, وہ کچھ ہے. اس میں ایک پاکستانی کمیونٹی ہے, اس پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہمارے بیوروکریٹ صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں. اس کے اندر آ کے ایک آدمی ایک عورت کو کہہ رہے کہ تم یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ خاتون میڈیکل ڈاکٹر ہیں. بتائیے. اور انہوں نے, آج وہ میری بہت اچھی دوست ہیں, انہوں نے مجھے جو باتیں سنائی تو بطور ایک سٹوری رائٹر میں تو لرز گئی. مجھے کہنے لگی کہ شروع میں یہ لوگ مجھے ہسپتال دیکھنے آتے تھے, تو ایک نے کہا کہ ایسی تکڑ آئے ہیں تو جھاڑو مارنی ہے یا ڈاکٹر ہیں. بتائیے. مطلب وہی سوچ, مطلب سوچ میں تبدیلی نہیں آئی, مالی حالات میں تو تبدیلی آ گئی ہوگی, معاشی طور پر وہ مضبوط ہو گئے ہوں گے, لیکن ذہنی طور پر وہی پستی اور اسی کثافت ہے, تعفن ہے نا. تو میں اب دیکھیں چاند ایک ادھر وہ سائمہ تک کو ہم لے کر گئے کہ دیکھو ہم جیسی خواتین جائیں گی تو یہ باہر نکلیں گی. میں نے وہاں اپنی سپیچ میں بھی یہ کہا کہ خدا کے واسطے لفظ اقرا کو اپنے گھروں میں لے جاؤ. تو اچھی سوچ کے لوگ ہیں, بیٹیوں کو وہ سانجی بیٹیاں کہتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اٹھ کے مجھے خود اپنا یاد ہے کہ میں جاتی تھی تو میرے والد صاحب کھڑے ہو کے وہ گاؤں میں وہ تہذیب موجود ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اچھے برے ہر جگہ, لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ برے لوگ شاید ان کی رسائی سہولت سے ہو جاتی ہے. کیا اچھی بات آپ نے کی, لیکن سوال میرا اوپن ہے آپ کے ساتھ بھی, اپنے ناظرین کے ساتھ بھی, اور جو لوگ یورپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کانفرنسوں میں ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, تو یہ اصل چہرے میں فارغ ہوں گی اور میں اس پہ ضرور لکھوں گی, کیونکہ مجھے اس چیز نے ہرٹ کیا. مجھے یہ لگا کہ میرا وقت ضائع ہوا ہے, میرا پیسہ ضائع ہوا ہے, میری انرجی ضائع ہوئی ہے. ان لوگوں میں آ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ, جو ایک خاتون کو کہہ رہے ہیں اٹھتے پیچھے جا. بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام, ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. پروگرام میں ہم ناظرین کرام, ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈنمارک سے تشریف لائی ہیں, خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ, خوب علم سے لبریز گفتگو ہماری سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. صدف مرزا سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی سماعت کرتے ہیں. صدف, آپ اتنی علم سے لبریز گفتگو فرما رہی ہیں, اور جس طرح سے آپ پوری منظر کشی کر رہی ہیں, جیسے ہم وقفے پر جانے سے قبل آپ نے ان صاحب کے تعلق سے بتایا کہ تو اٹھتے پیچھے جا. مطلب یہ کیا ہے, مطلب آپ یعنی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے تو اپنی اسی سوچ کو لے کر جائیں گے. ذہنی زلزلہ تھا میرے لیے, مجھے بڑی دیر لگی اس سے روح بصیحت ہوتے ہوئے. تو صدف, ہمارے بہت سے ناظرین جو آپ کو اس وقت سماعت کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں جو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے کلام سے محبت کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہیں گے کہ ہم آپ سے درخواست کریں کہ کچھ کلام پیش کیجیے. جی ضرور, کیوں نہیں. آج تو مجھے آپ نے موقع دیا ہے تو بس اب سنتے ہی جائیے. جی ضرور. میری پہلی کتاب ہے صحرا میں آب جو 2008 میں آئی تھی, تو اس میں سے چند اشعار سنا دیتی ہوں. کیجیے. عدل و انصاف کے ایوان بدل جاتے ہیں. واہ, عدل و انصاف کے ایوان بدل جاتے ہیں. بات اپنی ہو تو میزان بدل جاتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے, خوبصورت. واہ واہ واہ. عدل و انصاف کے ایوان بدل جاتے ہیں, بات اپنی ہو تو میزان بدل جاتے ہیں. اور ہم نے وہ جادو بیانی بھی یہاں دیکھی ہے. واہ. ہم نے وہ جادو بیانی بھی یہاں دیکھی ہے, آن کی آن میں انسان بدل جاتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. اور شعر دیکھیے کہ جن سے روشن رہا کرتے تھے نگاہوں کے چراغ. واہ. جن سے روشن رہا کرتے تھے نگاہوں کے چراغ, چشم نم
تو نہ ہو حیران بدل جاتے ہیں. بہت اچھے صدف، کیا بہت کہنے. شکریہ، واہ بہت واہ شکریہ. واہ اور داستاں آج بھی عورت کی کہاں بدلی ہے. واہ داستاں آج بھی عورت کی کہاں بدلی واہ. ہے. دکھ وہی رہتے ہیں، عنوان بدل بہت جاتے اچھے. ہیں. واہ، پھر زحمت کیجیے. واہ 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 واہ. داستاں آج بھی عورت کی کہاں کیا بدلی ہے. کہنے. دکھ وہی رہتے ہیں، عنوان بدل جاتے ہیں. واہ واہ اور اب کہاں دل میں مکی وصل کی خواہش صاحب. واہ. اب کہاں دل میں مکی وصل کی خواہش صاحب. گھر وہی رہتا ہے، مہمان بدل بدل جاتے. جاتے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ. بہت اچھے. اور ایک نئی غزل سنا دیتی عطا ہوں. ابھی کیجیے. کتاب زیر تکمیل ہے. جی. عجب گفتگو میں وقار آ گیا ہے. واہ. عجب گفتگو میں وقار آ گیا ہے. تکلف بہت، اختصار آ گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. آداب. عجب گفتگو میں وقار آ گیا ہے. تکلف بہت، اختصار آ گیا ہے. واہ کہیں رابطہ منقطع ہو گیا ہے. واہ. کہیں رابطہ منقطع ہو گیا ہے. کہیں درمیاں انتظار آ گیا. بہت اچھے صدف، بہت اچھے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے کہ اتاری ہے چاہت کی پازیب جب سے. اتاری ہے چاہت کی پازیب جب سے. اتاری ہے چاہت کی پازیب جب سے. میرے ہاتھ سب اختیار آ گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. بہت شکریہ. اور چند شعر اور نئی کتاب کے ہیں کہ احتجاج ایک عظیم رستہ ہے. واہ. احتجاج ایک عظیم رستہ ہے. کوئی کم ظرف حوصلہ نہ کرے. واہ 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 واہ. اور جس نے رشتے بچا کے رکھنے ہوں، واہ. جس نے رشتے بچا کے رکھنے ہوں، وہ رویوں کا تجزیہ نہ کرے. نہ کرے. واہ 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 واہ. بہت. جس نے رشتے بچا کے رکھنے ہوں، وہ رویوں کا تجزیہ نہ کرے. اور آنکھ نے مشکلوں سے سیکھا ہے. واہ. آنکھ نے مشکلوں سے سیکھا ہے. دیکھ بھی لے تو تذکرہ نہ کرے. بہت اچھے، بہت اچھے، آداب، بہت آداب. اچھے. اور اس سے کہنا کہ سب گنوا دے گا. واہ. اس سے کہنا کہ سب گنوا دے گا. اس سے کہنا کہ تصفیہ نہ کرے. بہت اچھے صدف، بہت شکریہ. اچھے، بہت اچھے. شکریہ. واہ اور لوٹ جانے کی ٹھان لی جس نے. واہ. لوٹ جانے کی ٹھان لی جس نے. پھر وہ یادوں سے رابطہ نہ کرے. بہت اچھے، خوبصورت. بہت شکریہ. لوٹ جانے کی ٹھان لی جس نے. پھر وہ یادوں سے رابطہ نہ کرے. یا نہ دل میں چھپائے وہ رنجش. واہ. یا نہ دل میں چھپائے وہ رنجش. یا نگاہوں کو آئینہ نہ کرے. نہ کرے. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ. خوبصورت، خوبصورت. ناظرین کرام، پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہم پہلے پروگرام کے اختتام سے قبل صدف مرزا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر صدف مرزا سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، خود سے محبت کرنے والوں کو، نوجوان نسل کو، اپنے بعد آنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی ان سے ہم درخواست کریں گے. صدف بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں بھی آپ نے پھر وہی میٹھی میٹھی. اچھا، تو میں کہتا ہوں کہ کڑوی اور میٹھی باتوں میں اس کو حقیقت ملا پر کر آپ مبنی نے میرا خیال ہے. بیان کیا. اور میں پروگرام کے اختتام سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، جی. انہیں آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کی خدمت جی میں ضرور. حاضر ہے. میں ایک شعر سے آغاز کرتی ہوں کہ مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. انا کے بند کمرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. واہ. اور مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں. مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں. مگر سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. اور یہی میرا شاعروں کو بالخصوص اہل قلم شاعرات کے ساتھ میرا پیغام ہے. اور نئی نسل کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ جو علم ہے، جو ہمارا پہلا ورثہ ہمیں مل چکا ہے، اقرا کا جو درس ہے، وہ اپنے سینوں میں بسا لینا چاہیے.
اور اس کے بغیر کہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور جب علم کے ساتھ عشق آئے گا تو وہ ذات کو تکمیل کرے گا۔ ایک شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ تو ہے واقف جنون سفر سے میرے، تو ہے واقف جنون سفر سے میرے، شوق سے راستے مجھ کو دشوار دے۔ تو ہے واقف جنون سفر سے میرے، شوق سے راستے مجھ کو دشوار دے، زاد راہ مجھ کو دینا ہے تو اے خدا، علم و عشق و ادب ہی کا آزار دے۔ اور میں حوالہ نیا، میں اجالا نیا، میں حوالہ نیا، میں اجالا نیا، میں یہ کہنا سہی، میں پیالہ نیا۔ میں دیا تو نہیں جو ہوا سے ڈروں، لاؤ میری پہ تو سب ظلمتیں مار دے وار دے۔ میں دیا تو نہیں جو ہوا سے ڈروں، لاؤ میری پہ تو سب ظلمتیں وار دے۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی توجہ کا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا صدف مرزا نے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔